تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ آواز آپ کی آنی چاہیے، ساتھ ساتھ بول۔ جو نہیں پڑھے گا اس سے سوال پوچھوں گا، پھر جڑا نہ پڑھ سیتے جواب دی سی، سوال تو میں کر سا۔ تو ایک بار سارے کہو، بار والے بھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا۔ یار یہ صرف شعر نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سمت نبی بو جہل کیا، یہ بو جہل کون تھا؟ چچا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون۔ آپ دعوت دیتے، وہ پیچھے منع کرتا۔ یہ سردار تھا قبیلے کا، ابو الحکم نام تھا اس کا، فیصلے کرتا تھا۔ حضور نے کیا کیا قربانیاں گزاری ہیں، میں کچھ عرض کروں گا، اللہ کرے دل میں اترے۔ اب سنو، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پہ رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی۔ الہ الا اللہ، بھار والے بھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، میں اگر میری عادت ہے میں بیچ میں بول دیتا ہوں، وہ بولنا ضروری بھی ہے۔ اگر ان شعروں کو کھولے نا آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم صحابہ کے نام والے ہیں، اور ہم جب ان کی حقیقت پڑھیں گے ہم قربان جائیں گے۔ حضرت عمر کی بہن اسلام لے آئی تھی نا،
لیکن چھپاتی تھی. ہوا کیا؟ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مسلمانوں کی تعداد تھی 38 کتنے؟ 38. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے دین کی بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تعداد کم ہے. تو پھر کہا نہیں حضور کر لیتے ہیں، حضور کر لیتے ہیں. یہ چھوٹے بچے پہلے ہی صحیح ہو جاؤ ورنہ باہر چلے جاؤ. یہ علی قوم جو ہے نا، میری سنو، توجہ. تو آپ کے بار بار کہنے پہ ابو بکر کے حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو. اسلام کی پہلی دعوت کھلے عام، یہ جس کو کہیں اجتماعی، ابو بکر نے دی. کس نے دی؟ چلو یہاں ایک سوال پوچھوں آپ سے، جو جواب دے گا اس کو انعام بھی دوں گا. چلو جی، ایسا مولوی صاحب نہیں ہوں تمہارا پالا پڑے. یہ جی انعام ہے. اور جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. علماء سے درخواست ہے دعاؤں کی، اور نقل بھی نہیں کرائیں گے آج. ان کو چھوڑیں حضرت. توجہ ہے؟ یہاں صحابہ کے واقعات پڑھائے سنتے ہیں آپ، اور ترانے سنتے ہیں. زندگی گزر گئی بھائی، آپ بچپن سے سن رہے ہو نا. ایسے ہی ہے. اچھا بتاؤ ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ ایسے نہیں، جس کو آئے گا وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. پھر میں پوچھوں گا. میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر سے مارتے ہو. خدا دے بندو، اردو ہے آسان جی ہے، تو سکھا لو. حضرت عبداللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ اصل نام کیا تھا؟ اصل نام دانیال بھائی بیٹھ. ابو قحافہ تو ابو بکر کے بھی ابو تھے. بیٹھ. ابو بکر کا نام کیا؟ ابو بکر تو وہ ہے بکر کا باپ، یا بکر اس لیے ان کو کہتے تھے ہر چیز میں پہل کرتے تھے. یہ تو اسلام سے پہلے ان کا لقب تھا. ابو بکر کا نام کیا تھا؟ چکوال والوں صحابہ کے ترانے سنتے ہو. دانیال بھی بیٹھے. اور کوئی؟ یہ 500 روپے تو سر. ہاں نا، آج گل ورد گئی ہے. محفل نعت میں آئے تھے آپ لوگ غلطی سے. باہر والے بھی سارے شریف پردے میں تو نہیں ہے نا، مردانہ ہے ماشاءاللہ سارا. بتائیں ابو بکر کا نام کیا تھا؟ زندگی گزر گئی، صحابہ پہ جان قربان کو تیار ہے. جی یہ تو غلطی. روڈ پہ گاڑی لے جاؤ، لائسنس نہ ہو، پولیس پکڑ لے، بولے مجھے پتہ ہی نہیں تھا لائسنس کیا ہوتا، ڈبل جرمانہ. خیر ہے سارا. جواب مجھے میری بات کا چاہیے. آپ کو انعام کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت دی ہے. ہاں باہر والے، کتنی موٹی بات ہے حضرت. موٹی بات موٹی ہے نا. ہاں عبداللہ تو دانیال بھائی نے بھی بتایا. مارو تکے مارو سارے، کسے جائیتے گلپ برابر آسی ہیں. ابو قحافہ تو ابو بکر کے والد تھے جو نابینا تھے، ان کا نام حضرت. ان کو نعت نہ سنائی جائے تو سن کر سن ہی ہو جاتے ہیں. یاد تو کوئی، آج تو ذرا مزہ آئے گا حضرت. آج مزہ آئے گا. بتائیں ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ آپ یاد کریں، میں بچوں سے سوال کرتا ہوں. انعام نکلا ہوا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اب اگلا سوال بچوں سے، ٹھیک ہے؟ بڑی آگے چھلانگیں ماری ہیں تم لوگوں نے. بتاؤ حضور کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ جس کو آتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. بچے حضرت، بچے والے نہیں. چلو جی، یہ بچے پکی بات ہے. اچھا چلو، بچہ ہوئے. 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو. جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو. وہ کہیں تو ہاتھ کھڑا کرو. اچھا بیٹھ جاؤ. ہاں آپ کھڑے ہو جاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ حنزلہ. 3 بیٹے 4 بیٹیاں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے رہے. نام بتاؤ بیٹوں کے. پہلے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم، قاسم، حضرت قاسم ماشاءاللہ. تیسرے کا حضرت عبداللہ. وہ بھائی ماشاءاللہ کہو نا ماشاءاللہ تو بولو یار، کارڈ اپنا بچہ ہے نا. اور آخو جی. چلو بیٹوں کے نام ہو گئے قاسم، ابراہیم، عبداللہ. بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ حضرت فاطمہ. ہاں یہ دکھاتا ہوں صحیح ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم. چپ، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. بالکل کونے پہ پہنچا ہوا، یہ ادھر پہنچ گیا. فاطمہ، ام کلثوم، زینب. ادھر نہیں دیکھے، ادھر ادھر نہیں دیکھے، مجھے دیکھ ڈائریکٹ. حساب کتاب میرے سے تھے. ہاں نہیں، کوئی نہیں دیکھے. کہاں پڑھتے ہو؟ اسی مدرسے میں. چلو بھائی اس کے ساتھ کون دے گا؟ 100 روپے صرف اس کو دینا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ 80% صحیح ہو گیا. آپ بتاؤ چوتھا نام. حضرت رقیہ. ماشاءاللہ کھینچتان کے کام ہو ہی گیا. آجو بھائی آجو، دونوں ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے؟ حنزلہ. یہ حنزلہ آپ کا ہے. 100 روپے اس کے. کیسے دے گا وہ تیرا معاملہ ہے. دیکھو بھائی ایسے یاد. اب بتاؤ کیا کیا نام تھے بیٹوں کے؟ قاسم، ابراہیم، عبداللہ. دہراؤ. ہاں قاسم، ابراہیم، عبداللہ رضی اللہ عنہم. بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. زینب پڑھو. زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. یاد ہو گیا؟ پکا یاد ہو گیا؟ دیکھو اس طرح ہوگا تو یاد نہیں کریں گے سیرت کو انشاءاللہ. اب دیکھو اس بچے نے اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور بھی بچے میں چاہتا ہوں یہاں کوشش کریں گے آگے جائیں گے. ابھی اور بھی انعام ہے میرے پاس. ہاں تم بے فکر ہو، تم صرف سنو آج. اور وہ ابو بکر کا نام کیا تھا؟ بات وہیں کھڑی ہے. آگے میں کراتا ہوں، سنو. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ. سارے کہو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ. بات کر رہا تھا میں. حضرت عمر کی بہن نے اسلام لے آیا. ابو بکر سے بات چلی تھی. اعلانیہ دعوت سب سے پہلے کس نے دی؟ جیسے ہی قریش نے سنا، مشرکین نے سنا، حضرت ابو بکر کو اتنا مارا، اتنا مارا. عقبہ تھا نا، عقبہ ابو لہب کا بیٹا، اپنی جوتی پہ پیا لگایا تھا، ابو بکر کے چہرے پہ مارتا رہا. خونم خون. حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کے قبیلہ بنو تمیم، سنتے رہو یہ میں پوچھتا لیکن بتا دیا. ابو بکر کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو تمیم. وہ آئے چادر میں ڈال کے لے کے گئے. جیسے وہ یوں سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، چادر میں ڈالا، یوں لے گئے. گھر گئے، پورے دن انتظار کرتے رہے، ہوش نہیں آیا. بیت اللہ میں آئے، کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو اس کے بدلے ہم عقبہ کو قتل کریں گے. بدل. شام کو ابو بکر کو ہوش آ گیا، اور ہوش آتے ہی کہا حضور کیسے صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ کوئی زخمی ہو، لہو لہان ہو، ہوش ہی نہ آئے. ہوش آئے تو پہلا سوال کیا؟ حضور کے. اب آپ کی والدہ کھڑی ہیں، اماں جان حضور کیسے؟ نہیں پتا. لوگ چپ، کچھ کھا لو کچھ پی لو. نہیں، حضور کیسے؟ تو اپنی ماں کو کہا عمر کی بہن کے پاس جائیں.
پوچھ کے ہیں. یہ آئی عمر کی بہن کے پاس. اب وہ ڈر رہی ہیں کہ ان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا. اب وہ بولتی رہی, ابو بکر نے کہا بتاؤ حضور کیسے ہیں. اب یہ چپ. تو پھر کہا چلو ابو بکر کے پاس چلیں. سنو, حضرت ابو بکر کے پاس آئیں تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کی بہن سے, جیسے حضرت عمر نے کی بہن نے ابو بکر کو دیکھا تو چیخ نکل گئی, ایسا زخمی, اور کہا اللہ ان کو غرق کرے جنہوں نے آپ کا یہ حال کیا. پھر حضرت ابو بکر نے کہا حضور کیسے ہیں, سوال وہی. تو عمر کی بہن نے ان کی والدہ کی طرف دیکھا, یہ بتا نہ دیں, کہا ان سے بے فکر رہو, مجھے بتاؤ حضور کیسے. کہا وہ خیریت سے. کہاں ہیں؟ دار ارقم میں. کہاں ہیں؟ دار. کہا ذرا یہ لوگ چھٹ جائیں باہر سے, پھر مجھے حضور کے پاس لے جاؤ. جب لوگ چھٹ گئے ان کو یوں پکڑ کے حضور کے پاس. اوہو, اللہ کے نبی نے جیسے ابو بکر کو دیکھا, آپ نے کھڑے ہو کے ماتھے کو چوما. کہ کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا, تھوڑی سی چوٹیں آئی ہیں بس. کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کچھ نہیں ہوا, بس تھوڑی سی چوٹیں آئی. یہ لا الہ الا اللہ میں آپ کتنے مزے سے پڑھ رہے, یہ آیا کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. یہ آیا کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ساتھ تھی تو کہنے لگے کہ آپ کے طفیل اللہ میری ماں کو جہنم سے بچا دے, ان کے لیے دعا کر دیں. آپ نے اس حال میں دعوت دی والدہ کو, والدہ اسلام لے آئی. یہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی یہ سارا حال شاید ابو بکر کی والدہ کے اسلام کے لیے پیش آیا ہوگا. نتیجتاً حضور کی والدہ اسلام میں داخل. تو ایک بار چکوال والوں کہو نا میرے ساتھ بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک بار سارے کہو, حسبی ربی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. صلی اللہ. جواب آیا کہ نہیں آیا؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اونچا بولو, اونچا بولو. عبد الکعبہ کس نے بتایا؟ گوگل باجی نے تو نہیں بتایا اس کو, گوگل باجی نے, گوگل سے پتہ چلا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو انعام دیتا ہوں, سچ بتاؤ کس نے بتایا. اچھا کہاں پہ پڑھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں محمد فرحان. کہاں سے آئے ہو؟ ادھر ہی سے آیا. تو نے پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ ہاں سوچ رہا تھا تو میری پوری نعت کے اندر تیرے کو جواب ملے. ہاں بھائی صحیح جواب دیا اس نے. حضرت ابو بکر کا اصل نام تھا عبد الکعبہ. کیا نام تھا؟ بعد میں عبداللہ رکھا گیا, لیکن شک مجھے ہے اس کے اوپر. ادھر آس پڑوس والے کچھ بتاؤ نا کی تھا یہ. سنو یار, یہ تمہارا انعام ہے بھائی, جتنے بھی ہیں. چلو جی, چلو جی, ماشاءاللہ, بہت اچھے بھائی. دیکھو نا جواب آیا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے. یا تو پیسہ انعام لے یا تو فرمائش پوری کروا. نہیں آپ کا انعام ہے ماشاءاللہ بھائی. انعام جواب دیے, عزت بچ گئی ہے, گراں دی عزت بچ گئی ہے. اور
اگلی نعت سناتا ہوں ایک سوال کر کے. بھائی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہوتی تو ہو. آپ کیا دنیا سے جا کے سیرت پڑھیں گے؟ زندگی میں پڑھیں گے نا. حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟ نام عبد المطلب. عبد المطلب نام تھا. جو کہتے ہیں عبد المطلب تو ہاتھ کھڑا کرو. ٹکی بو. جو کہتے ہیں عبد المطلب نام تھا ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ تو کہیں تو کھڑا کرو گے. ہاں ایک. اور جن کے ہاتھ نیچے ان کے نزدیک عبد المطلب نام نہیں تھا. ہے نا؟ کیا نام تھا؟ عبد المطلب کا مطلب تو مطلب کا غلام. نام کیا تھا؟ پورا 1000 روپے نام دوں گا جس نے بتایا. اور دیر میں نہیں بتانا. پتہ نہیں کہاں سے دیکھتے ہو تم لوگ. خدا کے بندے اس پہ نظر رکھو. اس کے سگنل آتے ہیں. پتی فون ملایا اسی کو. کوئی تو گل ہے. گل وچ اور ہے. کیا نام تھا؟ نعت شروع کرو. ہاں کھڑے ہو کے بولو. کیا نام تھا؟ عبد المطلب کا مطلب تو مطلب کا غلام نا. الیس منکم رجل رشید. ہاں آج تمہیں سیرت سمجھ نہیں آئی تو پڑھو گے ضرور انشاءاللہ. کل صبح لازمی کتابیں کھلیں گی اس گاؤں میں. جی اور دیکھو مجھے اپنے دادا کا نام پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے دادا کا نام؟ لیکن جس پہ سب کچھ قربان نہیں پتا تو اس کا نہیں پتا. تو یہ وفا نہیں. میں فکر ڈال رہا ہوں آپ نے. بتاؤ حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟ باہر والے ایک کو دیکھ لو. میں آپ کو نعت سناتا ہوں. اس کے بعد تو جواب آ ہی جائے گا. اللہ جانے کہاں سے آئے گا لیکن آ جائے گا انشاءاللہ. ادھر تو نگرانی پوری رکھنا ہے اس کے اوپر. یہ اس نے کچھ کیا ہے. اللہ مجھے شک ہے. اچھا کیا چلو جواب دے دیا. میں اگلی نعت سناتا ہوں. نعت میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جواب بھی میں دے دوں گا. اور بڑی پیاری نعت ہے. بڑی مقبول ہے. اور آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں اور دل میں بھی اترے گا. اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے الحمدللہ. ہم صحابہ کے نام والے بھی ہیں. صحابہ کے کام والے بھی ہیں. کیا ہے؟ ہم صحابہ کے نام والے بھی ہیں اور کام والے بھی ہیں. تو مل کے میرے ساتھ کہو. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع عنا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو السلام 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 صلی اللہ. یہ جو ہم السلام پڑھ رہے ہیں نا یہ درود ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان للہ ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ اللہ نے ایک کام کے لیے ان کو بنایا اور بس.
ان کی ایک ڈیوٹی ہے پورے عالم میں کہیں پہ بھی ایمان والا درود پڑھے، وہ فرشتے اس درود کو لے کر سیدھے گنبد خضرا جاتے ہیں، درود پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کے اسے حضور کی خدمت میں پیارا کر کے پیش کرتے، کہو صلی اللہ، یہ سیدھا گنبد خضرا گیا۔ اب ایک بار میرے ساتھ بھی کہہ دو سارے، السلام 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 السلام۔ کن پہ سلام؟ ان کے رخسار پر، کہہ دو سبحان اللہ۔ کن پہ سلام؟ ان کے رخسار رہوں میں درود و سلام، السلام السلام، سب کو السلام 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 السلام۔ اور صحابہ والے بیٹھے، کون کون ہاتھ اٹھاؤ، سنو صحابہ والے کن کن پہ سلام؟ ان کے اتبار کو، اعلی کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہم سائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخرے کو، علم کے قصرے کو، پے کرے صبرے کو، بنت بو بکرے کو، ایسے نہیں گرج کے کہو سبحان اللہ، سمجھنے کی بات، پورا کروں، سنو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، آنکھوں کے چین کو، یعنی سیدین کو، ان کے حسنین کو، اور کریمین کو، سیدہ صادقہ، چکوال والو، سیدہ صادقہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، حضرت فاطمہ، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام السلام، گرج کے کہو السلام۔
السلام 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 شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 صلی اللہ. آگے چلیں. وہ کوئی سوال میں نے پوچھا تھا. ہاں یاد آیا؟ چلو سوال بتاؤ. سوال کیا تھا؟ کھڑے ہو جاؤ. او ماشاءاللہ. ایک ہاتھ کھڑا ہو. ادھر ہی سے کھڑا ہو رہا ہے. ادھر کوئی خاص سگنل ہے؟ ہاں کیا ہے؟ لڑی ہے یا کڑی ہے خدا جانے. ہاں نہیں. بسم اللہ. اس میں کھڑے ہونے میں بھی ٹائم لگے. ہاں جواب تو ٹھیک ہے لیکن پتہ کیسے چلے؟ چلو سچ سچ بتاؤ. یہ کیمرے والے یہ دیکھو جی. اور تسی بھی مجلس میں چھوتے، تسی بھی انسان ہو، جواب دے دس سکتے ہو نا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں میں نے ایک پروگرام میں پوچھا ہوگا. ہاں یہ کسی پروگرام میں تھے، وہاں پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کو بتا دیا. ہاں ان کے پاس پیسے بہت ہیں. بات پیسے کی نہیں ہے میاں. نہیں جواب باقی انہوں نے دیا ہے تو حضرت تم سے انعام بڑھ دے. آؤ جی. بالکل جی. کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی ہم تو سارے حضور کی محفل کا حصے ہیں ماشاءاللہ. جواب ابھی ان سب کو نہیں پتا. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے ساؤنڈ والے بھی تگڑے بھائی. الحمدللہ کہو الحمدللہ. جاوید عثمانی. کون سا ساؤنڈ ہے؟ جے ڈی ساؤنڈ ہے. یہ فائدہ ہے ساؤنڈ کا بھی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ سنتے بھی ہیں. بتائیں حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟ سب کو بتائیں. زور سے بتائیں. حضرت حضور کے دادا کا نام تھا شیبہ. کیا نام تھا؟ اونچا کہو. کیا نام تھا؟ شیبہ. ان کو شیبہ کیوں کہتے تھے؟ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ان پہ کوئی سفید نشان تھا، بالوں میں تھا یا چہرے پہ تھا، اس لیے ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا شیبہ. مطلب جو ان کے چچا تھے، ہاشم کے بھائی تھے، یہ ان کو مدینہ سے لے کے آئے تھے تو یہ ان کے ساتھ رہتے تھے. مشہور ہو گیا تھا مطلب کا غلام. وہ کہتے نہیں میرا بھتیجا ہے. لوگ کہتے نہیں عبد المطلب. تو مشہور عبد المطلب ہو گئے. نام کیا تھا؟ شیبہ. سارے بولو. انعام تو بنا. انعام تو وہ حساب کتاب الگ ہے. یا مجھے کوئی کھلا تو بہت بڑا نوٹ چلا جائے گا. نہیں لاؤ کو 500,000 دو یار. ادھر لاؤ عبدالعزیز. نہ جی انعام تھے بڑھنا. نہیں یہ انعام تگڑا ہے. انعام تگڑا ہے کیونکہ جواب بھی تھا. وہ بیچارہ وہ تو افسردہ ہے. اس کو جیسے بتائے تو تھوڑا سا دے بھی دینا انشاءاللہ. بھائی سارے بولو بھائی ماشاءاللہ. یہ بات ہوئی نا. دیکھو یہ محفل کا اثر ہوتا ہے. حضور کے دادا کا کیا نام تھا؟ شیبہ. آج تک ہم کیا کہتے تھے؟ پڑھیں تو سیرت پڑھیں تو کام بنے گا. ایک اور سوال داغ دوں یا نعت سنا دوں؟ بولو. نعت ہی سنا دوں. سوال ذرا اوکھا پہندا ہے. سوال اوکھا پہندا ہے. درود شریف پڑھو سارے. جاوید بھائی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. وہ تھوڑے 200 آپ مکا کر کے نہیں ہو جی. لیکن وہ سچا آدمی ہے. بہت پیارا. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ طیب نے. دیکھو تو سچ بات. یہ بھی سچ بتایا، نام بھی صحیح بتایا ماشاءاللہ.
لیکن اس سے فکر پیدا ہو رہی ہے نا, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ غلط طریقہ ہے, صحیح طریقہ ہے؟ جب یہ ہم محفلوں میں آئیں گے, ان چیزوں کو سیکھیں گے, اب جب پڑھنا شروع کریں گے, اب حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزرے گی. اب پتہ چلے گا معاملات بھی حضور کرتے تھے, تجارت بھی حضور کرتے تھے. دنیا داری ایمان والے کا نہیں, ہر عمل دین ہے. اللہ عمل والا بنا دے. چلو آپ کو میں مدینے کا ذکر کرتے, ساتھ ساتھ تو پڑھو گے نا, اور نہیں پڑھا تو سوال پوچھوں گا. ہاں بولو, نہیں پڑھا تو سارے کہو میرا. بڑی پیاری نعت ہے, شاعر کہتا ہے مدینہ ہے. آج آپ کی سبحان اللہ بھی چھپی ہوئی ہے, ڈر کے مارے نکل ہی نہیں رہی ہے. چلو ایک بار دل ٹھنڈا کرو, سارے کہو سبحان اللہ. میں کراچی والا ہوں, سادہ سا, بار بار نہیں کہتا سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو. آپ کو ثواب ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انسان ہے نا, تو ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں. اب بھی نہیں بولنا بغیر بولے. تو اشعار بڑے پیارے ہیں. پہلی لائن آپ نے پڑھنی ہے, کیا؟ مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ امرال, چک امرال. یہاں کون رہتا ہے؟ کراچی میں کون رہتا ہے؟ پاکستان میں کون رہتا ہے؟ امریکہ میں کون رہتا ہے؟ اسی طرح مدینہ میں کون رہتا ہے؟ سنو, مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اب یہ ایک بار آپ کو سارے, پھر میں ایک وظیفہ بتاؤں گا, ایسا وظیفہ کہ آپ مفت میں عمرہ کر کے آؤ گے. کتنے میں؟ مفت میں کر کے آؤ گے انشاءاللہ. جو عمل کرے گا وہ جائے گا انشاءاللہ. ایک بار سارے کہو مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. آپ سب کی آواز آئے, مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار. یہ باہر والے بھی, مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مزتر ٹھہر جایا, دل مزتر ٹھہر جایا, تیرے غم خوار رہتے ہیں. مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. چکوال والوں محبت سے کہو مدینہ وہاں پر سید ابرار. اور وہاں کا روضہ انور بڑی شان والا ہے. وہاں کا روضہ انور بڑی شان والا ہے. جہاں پر آقا مدنی, جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں. مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. سب کہو مدینہ سید ابرار. اور عاشقوں, بڑا کمال کا شعر ہے, اور آپ کی پوری توجہ بھی چاہیے, ساتھ بھی چاہیے. اور کیا ہے؟ جو کالا ناگ ڈنگ مارے. کیا کہا میں نے؟ پوچھا کو کیا کہا؟ جو کالا ناگ ڈنگ مارے, ہٹائے نہ جو ایڑی کو. جو کالا ناگ ڈنگ مارے, ہٹائے نہ جو ایڑی کو. نبی کے ساتھ روزے میں, نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار
ماشاءاللہ. شان صدیق اکبر. کس کی بات ہوئی؟ کس کی بات ہوئی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانوں کے مالک، اپنے دور کے چیف جسٹس شمار کیے جاتے، اسلام لے آئے. یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. بات سے بات نکلے گی، فجر ہو جائے گی، آپ اٹھو گے نہیں. سیرت میں ایسا سحر ہے. اسلام لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر بار قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانوں کو بھی قربان کر دیا. بالآخر ایک دن آیا، پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. کس کے پاس؟ جس کی اپنی 6 ریشم کی کپڑوں کی دکان ہے، 6 انڈسٹریاں. آج کپڑا نہیں. سوچو تو یار. پھر پتہ ہی کیا کیا؟ بوری ہوتی ہے نا، بوری، ٹاٹ، اس کو کاٹ کے قمیض بنائی. اب اس میں بٹن کیسے لگے؟ موٹے موٹے دھاگے ہوتے ہیں. بٹن لگانے کے لیے بٹن کوئی نہیں. ببول کا کانٹا توڑ کر بٹنوں کی جگہ پر لگا رہے ہیں. دونوں آنکھوں میں سے آنسو جاری. اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے. جبریل جا کے ابو بکر سے پوچھ کے آؤ، کیا وہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ ہم نے اپنی زندگیاں کہاں برباد کر دی، ضائع کر دی. وہ کن کی فکر میں رضا کی اور ہم کن. جبریل آئے حضور کے دربار میں، سلام عرض کیا. اللہ نے ابو بکر پہ سلام بھیجا ہے. کیا سمجھے؟ سب کچھ لٹایا، پھر رب کا سلام آیا. سب کچھ لٹایا، پھر رب کا سلام. آپ نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا. حیران. اور اللہ پوچھ رہے ہیں اس حال میں راضی ہو؟ سب کچھ لٹا کے دل سے راضی ہو؟ صدیق اکبر وجد میں آگے کہنے لگے، انا راض عن ربی، انا راض عن ربی. میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی، اس حال میں بھی خوش. میرے چکوال والوں، بزرگوں، دوستوں، پھر کہنے لگے ابو بکر، اے جبریل جا کے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، کیا میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. فرشتے حیران. جبریل اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا اللہ، ابو بکر کہہ رہے ہیں، کیا آپ ان سے اس حال میں راضی ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبریل جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ میں اس سے اس حال میں راضی ہوں، اور آج سے میں نے عرش پہ فرشتوں کا بھی وہی لباس بنا دیا جو فرش پہ ابو بکر نے پہنا ہوا ہے. یہ ہیں صدیق اکبر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے. یہ ہیں ابو بکر. جب ہجرت کی رات نکلے نا، یار بات چل پڑی، اجازت تو کر دوں. ہجرت ہو رہی ہے، صحابہ آہستہ آہستہ مدینے جا رہے ہیں، ابو بکر بھی جلدی کر رہے ہیں. حضور نے کہا جلدی نہیں کرو، جب حکم ملے گا تو جائیں گے. ابو بکر نے خاموشی سے 2 اونٹنیاں خریدی بھی تھی، 400 درہم کی. درہم تھے یا دینار، اور ان کو کھلا پلا رہے. 4 مہینے گزر گئے تھے.
جانوروں کو کھلاتے پلاتے. آخر وہ دن آیا جب ہجرت، مشہور واقعہ، حضور ابو بکر کے دروازے پہ آئے. یہ زمزم ٹاور ہے نا جہاں، بڑا کلاک ٹاور، ادھر ابو بکر کا گھر تھا. حضور کا گھر تھا وہ صفا مروہ سے نکل کے وہاں اس جگہ پر. اللہ آپ کو لے جائے. حضور وہاں سے چل کے دستک دی. حضرت اسما نے دروازہ کھولا. کہا آپ اس وقت کہاں؟ بابا کہاں ہیں؟ اندر ہیں. آپ حضور تشریف لے. چارپائی تھی، روایت میں آتا ہے ابو بکر بیٹھے تھے، آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا. اب ابو بکر کو دل میں فکر تھی کہ پیچھے بہت باقی، علی بھی باقی ہیں اور لوگ بھی باقی ہیں، پتہ نہیں حضور کے ساتھ کون جائے گا. ہوتا ہے نا کہ میں سنگ بنوں، میں ساتھ جاؤں. تو ابو بکر کو دل میں تو آپ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تم میرے رفیق سفر ہو. ابو بکر اتنے خوش ہوئے رونے لگ گئے. کہ چلو نکل گئے. تو جو پیسے تھے چیزیں تھی ساتھ ہی لے گئے. پیچھے سے ابو قحافہ آئے جو ابو بکر کے والد تھے، نابینا تھے. بچوں سے کہا وہ ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہ تو حضور کے ساتھ چلے گئے. اچھا، کہتے کیا ہی اچھا ہوتا کچھ پیسے چھوڑ کے چلے جاتے تمہارے لیے. تو حضرت اسما جلدی سے اٹھی، کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی، ایک جگہ پہ رکھی، اس پہ کپڑا ڈال دیا، اپنے دادا کا ہاتھ لا کے یوں لگایا. دیکھیں نا ہمارے بابا چھوڑ کے گئے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. یہ ہے شان صدیق اکبر. ایک اور بات بتاؤں، مشہور تو سنیں. ایک دن غار میں ابو بکر کو پیاس لگی. کہنے لگے یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے، پانی. تو آپ نے فرمایا اندر کی طرف پانی ہے، پی کے آ جاؤ. ابو بکر گئے، پی کے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اتنا میٹھا پانی، اتنا مزیدار، میں نے تو کبھی بھی نہیں پیا، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ کہ اللہ نے جنت کی 2 نہروں سے بھیجا ہے. ابو بکر کا غلام اس پہاڑ پہ آتا. آپ نے دیکھا نا غار سور کتنا اونچا ہے، بہت اونچا ہے. وہ آتا بکریاں چراتے ہوئے جاتا تاکہ پاؤں کے نشان نہ آتے. وہ قبا اس غار تک پہنچ چکا تھا. یہ تفصیل ہے، کبوتر کے انڈے، مکری کا جال، یہ میں موٹی باتیں نہیں کر رہا. ایک اور حضرت اسما آتی تھی کھانا لے کے. بھائی کھانا بھی تو کھانا ہے نا. تو کھانا کون لاتا تھا؟ ابو بکر کی بیٹی. آگے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا دل تھامنا. ایک دن حضرت اسما آئی تو چہرے پہ نشان تھا چماٹ کا. کسی نے کہیں بہت زور سے مارا ہوا، آنکھ لال، چہرے پہ نشان. ہمارا کوئی بیٹا بیٹی ہوتی تو ہم بولتے کس نے مارا، کیوں مارا، کس میں جرت میرے بچے کو ہاتھ لگائے. تو ابو بکر نے بھی تو بیٹی کو دیکھا ہوگا، تھی تو بیٹی. تو بیٹی کو دیکھ کے پتہ ہے پہلے کیا کہا؟ اوہو. ابو بکر کہنے لگے بیٹا بتایا تو نہیں. یہ نہیں کہ تمہیں کس نے مارا، یہ نہیں کہ تم کیسی ہو، نہیں، حضور کا بتایا تو نہیں. اوہو. یاری ہو تو ایسے نہیں کہتے صداقت صدیق اکبر. کہو نا ایک بار صداقت. اب جب دن ہوا جانے کا، آپ نے فرمایا ابو بکر چونکہ مدینہ ادھر ہے، غار سور ادھر ہے، آپ یوں گئے تھے. حکمت عملی ضروری ہے دین میں. آپ نے فرمایا اب جانا ہے ہم نے یثرب. سواری. ابو بکر نے کہا 2 اونٹنیاں پالی ہیں میں نے، موٹی ہو گئی ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا فلاں جگہ پر ہیں، منگاؤ. آپ نے پہلے فرمایا بتاؤ میری ایک تمہاری ایک. کہا جی منظور. کہا جو میری ہے میں اس کے پیسے دوں گا. ابو بکر نے کہا میرے تو سب کچھ قربان ہے. کہا نہیں، معاملات بھی دین ہے. میرے دوستوں 1000 دینار یا 1000 درہم حضور نے دیے. یہی وہ اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ. یہی وہ اونٹنی تھی جو سفر میں ساتھ ہوتی تھی. اسی پہ خطبہ حجت الوداع بھی دیا. جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے اونٹنی بھی چلی گئی. تو میں ایک شعر کو کھولتا نہیں ورنہ ایک ہی نعت پہ گھنٹے لگ جائیں، لیکن آج دل آیا ہوا ہے چلو تھوڑا سناتا ہوں. جب تھک جاؤ تو بتا دینا اور تھکاؤں گا انشاءاللہ. ادھر تھک دے ادھر تھک جاؤ.
گھر میں بھی تو تھکتا ہے نا چوں 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 سے. تو یہ سب شعر نہیں ہوتا, اس میں بہت کچھ ہوتا. میں پھر پڑھتا ہوں, اب آپ کے سبحان اللہ خود بخود آئے گی. اور کیا ہے؟ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو نبی کے ساتھ روزے میں, سب کہو نبی کے ساتھ روزے میں, نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دان رہتے ہیں. مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. سب کہو مدینہ وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اور جنت کا نبی کا روزہ انور زمین پہ, جنت کا نبی کا روزہ انور اسی روزے میں دیکھو تمہیں, اسی روزے میں دیکھو تمہیں عمر جرار رہے. وہ ایک بوڑھی آ گئی حضرت عمر کے پاس, مجھے انصاف دلاؤ. کیا کہنے لگی؟ بولو بولو, کیا کہنے لگی؟ عمر نے فرمایا کیا انصاف دلاؤں؟ کہا میں رستے سے جا رہی تھی, سر پہ مٹکا تھا, مٹکا ہوتا ہے نا, مٹکے میں تیل تھا, مجھے ٹھوکر لگی, مٹکا گر گیا. اچھا وہ تیل زمین پہ گر گیا, زمین نے میرا تیل چوس لیا, اب مجھے انصاف دلاؤ. عجیب ہے, وہ کیا انصاف دلاؤں؟ کہ زمین کو حکم کرو میرا تیل واپس کر دو. بولو نا کیا انصاف دلاؤ؟ حکمرانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ کیا قبر نہیں ہے؟ زمین کو حکم کر تیل واپس کرے. عمر نے کہا کیسی بات کرتی ہے؟ کہا نہیں تو حکمران ہے, مجھے انصاف چاہیے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ تیل ہے بس. حضرت عمر نے خط لکھ کے دیا کہ جس جگہ زمین نے تیل چوسا ہے وہاں رکھ. وہ خط لے کے گئی, جہاں تیل چوسا تھا وہاں رکھا. ایک پیالہ بنا زمین میں اور تیل سارا پیالے میں جمع ہو گیا. عجیب نہیں ہے؟ پھر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ عمر تیل لے کے آئی واپس, بڑی خوش, یہ دیکھو میرا تیل مل گیا, یہ لوگوں میرا تیل مل گیا. پھر کہنے لگی کہ تو پرچہ آ گیا. ہاں پھر کہنے لگی کہ عمر خط میں کیا لکھا تھا؟ یہ فرمائش آئی, جو فرمائش دے گا اس سے سوال بھی پوچھوں گا میں. ایسا کوئی نہیں مفت میں ہی پڑھوں گا, تم لوگ بھی کچھ بتاؤ گے. کہاں تک بات آئی میری؟ کہاں تک بات آئی کہ تیل کہاں سے واپس آیا, خط میں کیا لکھا تھا؟ تو عمر نے کہا چھوڑ تیرا کام ہو گیا. کہا نہیں لکھا کیا تھا؟ عمر نے فرمایا میں نے خط میں لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے, ورنہ میں تیرے اندر ایک بے نمازی دفن کر دوں گا. کل پڑھوں گا, ہاں پرسوں پڑھوں گا, لگ پتہ جائے گا جب یہ زمین پکڑ کے دبائے گی. ابھی نیت کرو, اب سے انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی. فجر میں مسجد میں ہر نماز انشاءاللہ جماعت سے ہوگی. اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. آپ کا اجتماع بھی ہے نا, کب ہے؟ 6 سے 6 7 8 9 کو دعائیں, اس کی بھی ترتیب بناؤ گے انشاءاللہ نا. میں تو 6 نمبر والا آدمی ہوں, 7واں بھی سناتا ہوں, لوگ فرمائش کرتے ہیں. تو میں شعر کیا کر رہا تھا, سنو. زمین پہ ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور, اسی روزے میں دیکھو تمہیں عمر جرار
وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. ایک بار سارے کہیں مدینہ وہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مزتر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں. مدینہ ہے وہاں پر سید ابرار رہتے